الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ رب العزت والجلال نے ان آیات سے پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا میں روزی کی تقسیم یہ تمام کی تمام اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ چونکہ خبیر بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، دلوں کے حالات کو بھی جاننے والے ہیں، لوگوں کے حال احوال کو بھی جاننے والے ہیں، اللہ لوگوں کی مصلحتوں کو بھی جاننے والے ہیں، لہذا اللہ ہر ایک کو اتنی روزی دیتے ہیں جو اس کی مصلحت کے عین موافق ہو۔ انسانی تدابیر ظاہری اسباب کے درجے میں کمی اور زیادتی کا سبب ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ظاہری اسباب بھی اللہ کے ارادے کے تحت کام کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 25 سے لے کر 29 کے درمیان اللہ نے بیان فرمائی۔ آج کی آیات میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جیسے نعمتیں، رزق اور روزی اللہ ایک خاص انداز میں اتارتے ہیں، اسی طرح پریشانیاں، مصائب یہ بھی خاص اسباب کے تحت دنیا میں آیا کرتی ہیں۔ دنیا میں جو کوئی پریشانی، مصیبت، بیماری آئے، اللہ فرماتے ہیں کہ دور یا قریب کہیں نہ کہیں اس میں بندوں کے اپنے کرتوت شامل ہوتے ہیں۔ آپ اس بات کو اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر آدمی موسم کے احوال میں بد پرہیزی کر دے تو خود بیمار پڑ جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ بیماری آدمی کی ہلاکت کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ یہ اس بات کو آپ اس اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو عورتیں، مائیں بچے کو دودھ پلاتی ہیں، اگر مائیں کچھ بد پرہیزی کر لیں، ذرا ثقیل کھانا کھا لیں، تو اس کے دودھ کا اثر بچے پر ہوتا ہے اور پھر بچہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک محلے والے، ایک شہر والے، ایک علاقے والے
اگر کچھ باطنی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں، روحانی بد پرہیزی کرنے لگیں، تو جس طرح ظاہری بد پرہیزی کرنے کی وجہ سے آدمی کے جسم پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں جو کچھ پریشانیاں پہنچتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور تمہارے اعمال کے سبب ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت والجلال ویسے ہی کسی کی پکڑ کرنے لگے، بلکہ جرم کی وجہ سے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اللہ ہر جرم پر بھی پکڑ نہیں کرتے۔ اگر اللہ پاک ہر جرم پر پکڑ کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں 22ویں پارے میں سورہ فاطر میں کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں لوگوں کے ہر گناہ پر پکڑ کرنے لگوں تو زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی نہ رہے۔ یہ تو اللہ بڑے بڑے جرموں کی وجہ سے پکڑ فرماتے ہیں تو حالات دنیا کے اندر بگڑتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ دنیا میں تو نیک اور بد سبھی ہوتے ہیں، اور پریشانیاں تو انبیاء پر بھی آئی ہیں، تکلیفیں تو نیک لوگوں پر بھی آئی ہیں، اور انبیاء پر تو پریشانیاں زیادہ آئی ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ نیک لوگوں پر یا انبیاء پر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ در حقیقت وہ پریشانیاں ان کے حق میں رحمت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ کس طرح کہ ایک ایک پریشانی کے عوض ان کو اللہ کا قرب عطا ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ پریشانیاں عام لوگوں کے حالات میں تو پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ انبیاء کے لیے ان پریشانیوں میں بھی وہ اللہ کے لیے ذاکر و شاکر رہا کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوگا کہ جب ان کو صحت ہو گئی تو کسی نے پوچھا کہ یہ حالات اچھے تھے یا وہ حالات اچھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ حالات اچھے تھے، اس لیے کہ اللہ ان حالات میں روزانہ 2 مرتبہ میرے سے خطاب کر کے کہتے تھے کہ ایوب کیا حالات ہیں، کس طرح گزر رہی ہے۔ اب اللہ کی طرف سے وہ خطاب، وہ تکلم ختم ہو گیا ہے۔ بہرحال انبیاء پر یا نیک لوگوں پر جو پریشانیاں آیا کرتی ہیں وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ ان کے لیے ترقی درجات، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ آیت میں اللہ نے یہاں جو فرمایا ہے اس میں مخاطب ہیں گنہگار، کہ اے گنہگاروں جو دنیا میں بلائیں اور مصیبتیں آیا کرتی ہیں وہ گناہوں کی صورت ہی میں آیا کرتی ہیں۔ تو یہ پریشانیاں گنہگاروں کے حق میں پریشانیاں ہیں، لیکن اہل اللہ کے حق میں یہ پریشانیاں نعمت ہوا کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کی کسی نہ کسی خطا کو معاف فرما دیا کرتے ہیں، یا وہ کانٹے کا چبھنا اس کے حق میں کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ صابر بندوں کو صبر کے عوض آخرت میں اللہ جو مرتبے اور نعمت عنایت فرمائیں گے، ان مرتبوں اور نعمتوں کو دیکھ کر صابر و شاکر بندہ یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں اللہ میرے بدن کی بوٹیوں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اللہ کی راہ میں، یعنی اتنا مجھے اللہ کی راہ میں تکلیفیں ملتی کہ کاش کے قینچیوں سے میری بوٹیوں کو کاٹ دیا جاتا
تاکہ آج جو قیامت میں آخرت میں ان پریشانیوں کے عوض جو اللہ کی راہ میں ملی ہیں مجھے اور مرتبے مل جاتے۔ بہرحال آیت میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اے گنہگارو، تم کو جو کچھ پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں، اور بہت سی باتیں اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی معاف کر دیتا ہے، ہر بات پر پکڑ نہیں فرماتا، محض اپنی مہربانی سے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ورنہ اگر اللہ کسی جرم پر سزا دینے آ جائیں تو مجرم کہیں بھاگ نہیں سکتا، مجرم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میری قدرت کی نشانیوں میں ہے جہازوں کا سمندر میں چلنا اور تیرنا، جیسے زمین کی سطح پر پہاڑوں کا ابھرنا اور ان کا جمع رہنا۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ پہاڑ کے پتھر بھی نیچے سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر اللہ ان کو زمین پر باقی رکھتے ہیں۔ پہاڑوں کا پیدا ہونا، پتھر کا پیدا ہونا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سمندر میں جہازوں کا چلنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ورنہ اگر اللہ چاہیں تو جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو کسی کی مجال نہیں کہ اتنے بڑے بڑے جہازوں کو روک سکے۔ گویا کہ جہازوں کا پانی کے اندر چلنا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اسی طرح خشکی پر پہاڑوں کا جمے رہنا، ان کا اگنا، ان کا قائم رہنا، یہ تمام اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان کو دیکھ کر، ان میں غور کر کے آدمی اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اس بات کو اللہ نے ان آیات آج کی تلاوت کی جانے والی آخر کی آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے تو اللہ درگزر کر دیا کرتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور تمہاری مجال نہیں ہے کہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکو، یعنی اللہ کو تھکا سکو، کہ اللہ تمہاری پکڑ نہ کر سکے، یہ تمہاری مجال نہیں ہے۔ اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی رکھوالا بھی نہیں ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ مددگار ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے سمندر میں یہ پہاڑوں جیسے جہاز، اتنے بڑے بڑے جہاز سمندر میں چل رہے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے اس وجہ سے ہیں، پہاڑوں جیسے جہاز سمندر میں جو چل رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے، جس سے یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، چل نہ سکیں، مخالف ہوائیں چلنے لگیں، طوفان آ جائے۔ یقیناً اس معاملے میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو صبر کبھی خوگر ہو اور شکر کبھی عادی ہو۔
او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا اگر اللہ چاہے تو ان جہازوں کو لوگوں کے بعض اعمال کی وجہ سے تباہ کر دے اور بہت سوں سے درگزر کر جائے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑے ڈالتے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے۔